عقاب صفت سفارتکاری کے نتائج۔ مکرمی نصرت جاوید اس بندہ کم مایا کے استاد نہیں، انگنت پاکستانی صحافیوں کے لیے پیشہ ورانہ مہارت، بے خوف خبر رسانی اور ذہنی دیانت جیسے اصولوں کی استقلال کے ساتھ پاسداری پر روشنی دکھانے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے اخباری کالم کا بالاستیاب مطالعہ قومی معاملات کی تفہیم کے لیے ایک مسلسل درس کا درجہ رکھتا ہے۔ سفارتی زبان کی باریکیوں پر گہری نظر رکھتے ہیں، مثلاً جس صورتحال کو ایک نوآموز صحافی گھمبیر کے دو ٹوک لفظ میں نمٹا دیتا ہے، نصرت جاوید وہاں ایک پہلودار لفظ دلچسپ استعمال کرتے ہیں، گویا خبر کی تاریک غلام گردشوں میں وقف چراغ دارت کی چابک دستی سے کام لیتے ہیں۔ میری کوتاہ فہمی کے سابق سیکریٹری خارجہ ریاض کھوکر پر نصرت جاوید کے تعزیتی کالم سے کچھ ایسا تاثر ملا کہ استاد گرامی غالباً دوست نوازی کا شکار ہو گئے۔ عزیز احمد سے آغا شاہی اور شمشاد احمد سے ریاض کھوکر تک ہمارے عقاب صفت خارجہ سیکریٹریوں کی ایک طویل فہرست موجود ہے۔ خارجہ پالیسی میں ہمارے کلیدی سوالات امریکہ اور بھارت سے متعلق رہے ہیں۔ ان دونوں ممالک سے ہمارے تعلقات کا ملک کے داخلی اقتدار کی نوعیت سے گہرا تعلق رہا ہے۔ پاکستان کے اقتدار کے دو متوازی دھاروں یعنی جمہوری بندوبست اور تحکمانہ آمریت میں کشمکش ان دونوں ممالک سے تعلقات سے ہی متشکل ہوتی رہی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عقاب صفت سفارتکار وسیع تر قومی مفاد کے نام پر جمہور دشمن بندوبست کے حامی رہے ہیں، چنانچہ ملکی معیشت کی تحدیات، وفاقی اکائیوں کے باہم نازک تعلق اور عوام کے معیار زندگی کی قیمت پر ایسی پالیسیوں کے معید رہے ہیں جنہوں نے ہر اہم موقع پر خارجہ ناکامی کی راہ ہموار کی اور داخلی انتشار کو ہوا دی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک عالمی منظر پر اپنی ساکھ سے محروم ہو چکا۔ بین الاقوامی تعاون کے بغیر ملکی معیشت کو پیداواری نمونے پر استوار کرنا ممکن نہیں رہا۔ ہمارے جس رہنما نے نعرے بازی کی بجائے حقیقت پسندی اختیار کرنا چاہی، اسے بے دست و پا کر دیا گیا۔ مئی 1950 میں لیاقت علی خان نے دورہ امریکہ میں کھل کر سرمایہ دار بلاک کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ اڑچن صرف یہ تھی کہ وہ کمیونزم کے خلاف فریق بننے کے عوض پاکستان کی سلامتی کی ضمانت چاہتے تھے۔ درون خانہ لیاقت علی خان کے جمہوریت سے یکگنا نفور، ریاستی اہلکاروں کے روز افزوں رسوخ اور کمزور ہوتے وفاق نے بحران اور حادثے کی تمثیل سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ لیاقت علی خان قتل کیے گئے۔ غلام محمد سکندر مرزا اور ایوب خان کی ٹرائیکا نے نو آزاد مملکت پر نادیدہ تسلط کی دبیس چادر ڈال دی۔ پاکستان بھارت سے تحفظ کی ضمانت لیے بغیر سیٹوں اور سینٹوں میں شامل ہوا۔ بھٹو اور عزیز احمد نے آپریشن جبرالٹر نامی مہم جوئی کی تو ہمارے حصے میں فوجی ہزیمت ہی نہیں آئی، ملک کے دونوں حصوں میں دفاعی اعتماد کا دھاگا بھی ٹوٹ گیا۔ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان میں کرنے کی ناقص پالیسی دسمبر 1971 میں اوندھے منہ آن گری۔ اس ملبے میں خود فریبی کی وہ لو بھی دفن ہو گئی کہ مذہب کا دھاگا وفاق پاکستان کا ضامن ہے۔ ریٹائرڈ سیکریٹری خواجہ عزیز احمد کو وزارت خارجہ سونپنے کا مطلب یہ تھا کہ بھٹو صاحب نے قومی تعمیر کی بجائے اشتراکی نعرے بازی، بیرونی سازشوں کے سچے جھوٹے بیان اور عسکری طاقت میں اضافے کی 3 کشتیوں میں بیک وقت آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جمہور دوست لیکن قومیتی شناخت کی علم بردار سیاسی قوتوں کو دیوار سے لگا کر بھٹو صاحب نے پاکستان کے گلے میں افغان تنازع کا بھاری پتھر باندھ دیا۔ دھواں دار خطابت، پائیدار معیشت اور مشمولہ جمہوری عمل کی متبادل نہیں ہوتی۔ شاید راولپنڈی جیل میں بھٹو صاحب کو کھوکھلے نعرے اور قومی تعمیر کے جمہوری نمونے میں فرق سمجھ آ گیا ہو، لیکن ان کی ماندانہ افغان پالیسی کا حقیقی فائدہ ضیاء آمریت کو پہنچا۔ افغان جہاد کی اوٹ میں جنرل ضیاء ایٹمی صلاحیت، بھارتی پنجاب میں شورش اور جہادی جنگجوؤں کی مقبوضہ کشمیر میں مداخلت کی منصوبہ سازی کرتے رہے۔ آغا شاہی اور صاحبزادہ یعقوب خان جنرل ضیاء کا سفارتی چہرہ تھے۔ افغان جہاد میں کامیابی امریکہ کی زنبیل میں جمع ہوئی اور پاکستان کے حصے میں ناقابل رشک عالمی تنہائی آئی۔ سوچنا چاہیے کہ 90 کی دہائی میں مشرقی اور مغربی سرحد پر مذہبی انتہا پسندی کی سرپرستی پاکستان کے ناتواں جمہوری تجربے کے خلاف سازش تو نہیں تھی۔ کارگل، قندھار، طیارہ اغوا اور 9/11 کے نتیجے میں پاکستان کو کیا ملا؟ غلام اسحاق خان کہتے تھے، جسے میں بطخ کہوں وہ بطخ ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے دنیا بطخ پہچاننے کے لیے غلام اسحاق، شمشاد احمد اور ریاض کھوکر جیسے کرداروں سے مشورہ نہیں کرتی۔
خارجہ پالیسی ملک کے جمہوری استحکام اور معاشی حجم سے متعین ہوتی ہے۔ ہمیں غلط فہمی رہی ہے کہ خارجہ مفادات سفارتی مذاکرات کی میز پر طے ہوتے ہیں۔ ایسے مفادات کا توازن معاشی اور علمی طاقت سے طے پاتا ہے۔ خبر ہو کہ رواں برس بھارت کا GDP $4.25 کھرب پر جا پہنچا ہے۔ بھارت کی اسٹاک ایکسچینج $3.9 کھرب کا حجم حاصل کر کے دنیا میں چوتھے نمبر پر آ گئی ہے۔ ہمارے دانشور آج بھی مقبولیت اور قبولیت کی مبہم لیکن دراصل گمراہ کن اصطلاحات کے اسیر ہیں۔ اگر آئندہ انتخابات کے نتائج مقبولیت اور قبولیت کے امتزاج ہی سے طے پانا ہے تو جس سفارتی وقار کا خواب نصرت جاوید اپنے دیرینہ دوست ریاض کھوکر کی یادوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں انہیں طے در طے ایسی ٹھنڈی راکھ ملے گی جو اخباری کالم، سیاسی بیان، نیز ہر برس جنرل اسمبلی میں ایک پرشکو تقریر کے کام تو آ سکتی ہے، لیکن اس سے کارخانے کا پہیہ گردش میں آتا ہے اور نہ درس گاہوں میں انسانی سرمایہ پیدا ہوتا ہے۔ بیرونی سرمایہ ہماری زمینوں کا رخ کرتا ہے اور نہ غیر ملکی سیاحوں کو ہماری سبز وادیوں میں رخ کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ اوقاف صفت سفارتکاری اسلام آباد کے G8 سیکٹر قبرستان میں ایک اور سنگ مزار بڑھا دیتی ہے، جس پر پرشکو لفظوں میں ہماری اجتماعی ناکامی رقم ہوتی ہے۔ قبروں پر بالآخر گھاس اگاتی ہے اور تاریخ کے صفحات پر دھواں پھیل جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے ان دنوں لاہور کے آسمان پر دھند نے چھاونی ڈال رکھی ہے۔